الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربک گرامر کا پہلا کلاس دینے جا رہے ہیں جو جنرلی سب بچوں کے لیے ہے، نحو بخش ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو بغور سنیں گے۔ آج ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا علم نحو کے متعلق، یعنی عربی گرامر جو شروع ہوتا ہے وہ علم نحو سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہمیں جاننا یہ ہے کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں کلمہ اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے قاعدے بتائے جاتے ہیں۔ یعنی نحو وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کلمہ اور کلام کو کس طریقے پر، کن اصولوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو علم نحو دو چیزوں پر بحث کرتا ہے، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے کلام۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کلمہ۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ ایک مفرد لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں ایک ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک ورڈ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کلمہ کی تین قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے اسم، دوسرا ہے فعل اور تیسرا ہے حرف۔ یعنی اسم کسی نام کو جو ظاہر کرے، جو انسان کا نام بتائے، کسی جگہ یا کسی چیز کا نام ظاہر کرے، تو انگلش میں ہم اس کو ناؤن کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے فعل، یعنی جو کام کو ظاہر کرے، لیکن اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میں فعل ماضی ہونا چاہیے یا فعل مضارع ہونا چاہیے، زمانہ ماضی ہونا چاہیے، زمانہ حال یا زمانہ مستقبل ہونا ضروری ہے، اور اس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے حرف۔ حرف یعنی یہ اپنا معنی اس وقت ظاہر کرتا ہے جب اس کو اسم یا فعل کے ساتھ لگایا جائے۔ یعنی حرف اس کو کہتے ہیں جب تک کہ اسم یا فعل کے ساتھ یہ نہ مل جائے تب تک یہ اپنا معنی پورا ادا نہیں کر پائے گا۔ جیسے الا ہے، پر، فی، میں، الا تک، یعنی جب تک کہ اسم یا فعل سے نہ مل جائے تب تک یہ اپنا معنی پورا ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو آگے چل کر علم نحو کے دو قسمیں ہو جاتے ہیں، ایک جو کہلاتا ہے علم صرف اور دوسرا کہلاتا ہے علم نحو۔ جو چیز فعل کو بحث کرتا ہے، فعل کو ڈسکس کرتا ہے، اس کو ہم علم صرف کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو اسم اور حرف کو ڈسکس کرتا ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں علم نحو۔ تو آج کا ٹاپک اتنا رہے گا۔ تو ہم نے سیکھا اس میں کہ علم نحو کس کو کہتے ہیں۔ تو علم نحو وہ علم ہے جو کلمہ اور کلام کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے قاعدے بتاتا ہے۔ پھر آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں۔ کلمہ ایک مفرد لفظ ہوتا ہے، اور پھر آگے چل کر اس کی تین قسمیں ہو جاتے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یعنی اسم جو کسی نام کو ظاہر کرے، فعل جو کسی کام کو ظاہر کرے، لیکن اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ ہونا لازمی ہے۔ اور اسی کے ساتھ حرف ہے، یعنی جب تک یہ اسم اور فعل کے ساتھ نہ مل جائے تب تک یہ اپنا پورا معنی ادا نہیں کرتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھ لیا کہ جو چیز فعل کو ڈسکس کرتا ہے، فعل کے متعلق بحث کرتا ہے، تو وہ علم صرف کہلاتا ہے، اور جو چیز اسم اور حرف کو ڈسکس کرتا ہے وہ علم نحو کہلاتا ہے۔